حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کا ساز و سامان، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کا ساز و سامان متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا، کماؤں گا پھر یہ کروں گا پھر وہ کروں گا، وآثر الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ میرے منصوب میں خاک میں ملنے والے منصوب، اس زندگی کے چند روزہ دن ہیں، چند روزہ ایام میں انسان اپنے نفس کو قابو کر لے اور اللہ کے احکام کی اتباع کر لے، رسول اسلام کے حکم کے مطابق، وہی کامیاب ہے۔ اس لیے میں اپنے نفس سے کہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہ موجودہ فتنوں کو دور میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، یہ حال ہے انسان کا۔ گزشتہ جمعے سے پہلے، اس سے پہلے جمعے کو بھی میں نے ایک پیغام دیا تھا اور آج اسی پیغام کو دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ یہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی آپ نے سن لی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کی قسم، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، تیرے فیصلے پر اگر یہ راضی نہیں ہوں گے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے۔ جب ان کے جھگڑے اور فیصلے دنیا میں معاملات میں آپ کے فیصلے کو فیصلہ نہ سمجھیں اور اس پر خفقی کا اظہار کریں تو فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہوتا نہیں ہے، ہم مسلمان کی حیثیت سے پوری دنیا میں ہماری حیثیت گر چکی، یہ دکھ اگر مجھے بھی ہے تو آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ سر کو کاٹنے کے لیے یہودی پوری طرح متفق ہے۔ میں اپنے خصوصی طور پر علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر میری یہ بات ان تک پہنچ سکتی تو ہم اس درخت کی حفاظت کریں اللہ کی توفیق کے ساتھ جس درخت کے ٹہنی پر میرا آشیانہ ہے۔ آشیانے کی حفاظت تو کر رہا ہوں، لیکن درخت کو جڑ سے اکھیڑا جا رہا ہے، درخت کو کاٹا جا رہا ہے اور میں آشیانے کی حفاظت میں لگا ہوا ہوں۔ آپ کو تاریخ کا علم ہوگا، کسی وقت 800 سال حکومت کرنے کے بعد اندلس پر جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تو یہی حال تھا اس وقت علماء کرام کا ہے، ہمارے بھائیوں کا۔ ترکی میں جب خلافت ختم ہوئی، عثمانیہ دور 600 سال کے بعد ختم ہوا، اس کی بنیاد یہی جھگڑے تھے۔ یہود انگریز نے ڈالر بانٹے اور میں نے اس کو قبول کیا، اب وہ جو کچھ کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں کوئی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر ایسا شوشہ چھوڑ دیتا ہوں اور آئے دن نئے شوشے چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہوں کہ میرا نام آ جائے، لوگ مجھے وائرل کریں، لوگ مجھے دیکھیں، میں اتنے میرے دیکھنے والے ہیں، اتنے میرے دیکھنے والے ہیں، اتنے میرے دیکھنے والے ہیں۔ پیچھے سے ڈالر کام کر رہا۔ کسی کو لگایا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، مردے کو سنانے کو بعد میں ہے، زندوں کو سناؤ، زندوں کو راہ راست پہ لے آؤ۔ کسی کو لگایا کہ نور ہے کہ بشر ہے، کسی کو لگایا زندہ ہے کہ مردہ ہے، اور ایک کو بٹھایا صحابہ کرام کے پیچھے لگا ہوا ہے، دوسرے کو بٹھایا وہ ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کے مسلمان اور نہ مسلمان ہونے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب توحید بیان کرنا شروع کر دیا تو قوم نے نہ مانا، اور آخر کہا موسیٰ کو علیہ السلام فما بال القرون الاولی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ابوبکر مسلمان ہے، عمر مسلمان ہے، عثمان مسلمان ہے کہ نہیں، اللہ پہ چھوڑ دو۔ سورج کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سورج ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک پاگل کھڑا ہو جاؤ کہے سورج کے دلائل دے دو اور میں بھی دلائل دینا شروع کر دوں تو دونوں بیوقوف ہیں۔ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی نام مجھے بھول رہا ہوں، بکواس ہے، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ابوبکر نعوذ باللہ کافر تھے، عمر کافر، یعنی کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کا کیا فائدہ ہے کہ رسول اسلام حیات ہیں کہ وفات ہو چکے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے کہ مردہ زندہ ہیں کہ پوری قوم پوری ملت اس میں لگی ہوئی ہے؟ کہ میری سوچ میں آتا ہے کہ آپ کی سوچ میں نہیں آتا کہ ایک سازش ہے، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تمہارے باپ قبر سے اٹھ جائے اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کس بات کا جواب؟ کون سی بات؟ رفع دین ہے کہ نہیں ہے؟ نماز جنازہ میں زورت سے فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس کو فروعی مسائل کہتے ہیں۔ آپ جڑ کی بات کریں، فرع کہتے ہیں شاخ کو، درخت پر شاخیں لگے ہوئے ہیں، آپ شاخ کی حفاظت پر لگے ہوئے ہیں اور آپ کا درخت آئے دن کاٹا جا رہا ہے۔ جب بھی سوشل میڈیا، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ تراویح ہے کہ نہیں ہے، ظہر سے پہلے سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں، جمعے کے بعد سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں، یہ فروعی مسائل ہیں۔ آپ کو ہمارا علم کیا علم ہے؟ جو علماء تھے انہوں نے یہ فیصلے کر لیے ہیں، دلائل کے ساتھ کر لیے ہیں، ہم ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ لیکن اگر اتنے ضروری ہیں تو پھر پوری امت کو اس میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر معاویہ یوں تھے، یزید کافر تھا کہ مسلمان تھا، یزید فاسق تھا، فاجر تھا، یزید شرابی تھا، قال علمها عند ربی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا
جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کا اللہ کے مختصر جواب جان چھوڑے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے، اس کو پتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ وہ بھی یوں ہے وہ بھی یوں ہے، بیت بازی شروع ہو جاتی، فائدہ کیا ہوتا؟ میری اس بات کو آپ توجہ کریں، پورا میڈیا اس پر لگا ہوا ہے، سیاستدان الگ مصیبت میں مبتلا ہیں، معاشرہ الگ مصیبت میں مبتلا ہے. اس وقت کرنے کا کام یہ نہیں ہے. اگر میری یہ بات سن رہے ہیں کوئی اور اس فیس بک کے ذریعے اگر کوئی سن لے تو خدا کے لیے ان باتوں کو ترک کر لو. خلافت عثمانیہ آپ شاید جانتے ہیں، پورے مسلمان ایک ترکی جھنڈے کے نیچے تھے. مسجد نبوی کا پرانی عمارت جو ہے مسجد نبوی کی اندر جو صحن کے ساتھ جو اندر ہے یہ ترکوں کی بنی ہوئی ہے. حرم شریف مکی اس میں پہلا جو حصہ ہے مطاف کے قریب اگر جو گرا دیا، یہ ترکوں کا بنا ہوا ہے. ترکوں کا قلعہ آج تک موجود تھا، اس کو گرا دیا. تمام ترکوں کی حکومت تھی، زبردست قسم کی حکومت تھی. جب انگریز نے دیکھا ان کو زیر کرنا ہمارے لیے مشکل ہے تو انہوں نے جوانوں کو اٹھایا. میری بات کو غور سے سنیں، جذبات نہ کریں. جس طرح مجھے درد ہے آپ کو بھی درد ہونا چاہیے، آپ کو اس کا فکر ہونا چاہیے. اور انہوں نے مصطفیٰ کمال کو کھڑا کیا، یہی نعرے لگائے. میری بات غور سے سنیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ ترک کیسے تباہ ہوا تھا، ترک میں خلافت کیسے ختم ہوئی تھی. انہی باتوں میں لگوایا ان کو. پگڑی پہننا جائز ہے کہ ناجائز ہے، داڑھی کتنی رکھنی جائز ہے، پینٹ پہننا کیسا ہے. زمن میں کہیں مسئلہ بیان ہو جائے تو ہو جائے، اس کو اپنا موضوع بنانا اور قوم کس طرف جا رہی ہے. ہم پر ہمارا دشمن حملے پر حملے کر رہا ہے. پہلے جنگ عظیم میں سب سے پہلا بم جو امریکہ نے گرایا، جنگ عظیم دوم میں ہیرو شیما اور ناکاساکی جاپان میں 10 کروڑ آدمی دنیا کے صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے، 10 کروڑ آدمی. لیکن میں امریکہ کو چومتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو اختیار کر سکتا ہوں. مجھے کس نے روکا ہے؟ اتنا تو میں کر سکتا ہوں، میں دعا تو کر سکتا ہوں. میرے اندر ایک کڑن تو پیدا ہونا چاہیے، ایک غم، ایک دلگیری، کہ دل گیر ہو جائے، دل پکڑا جائے کہ ارے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. نہیں، میں اپنے کمائی میں لگا ہوا ہوں اور اس میں کس طرح اپنے آپ کو روزانہ نئی چیزیں خریدوں، نئی کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں. یہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہر مورچے پر عراق میں ہمیں نہیں چھوڑا اس کم بخت نے، لیبیا میں ہمیں نہیں چھوڑا، شام میں ہمیں نہیں چھوڑا، فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کشمیر میں ہمیں نہیں چھوڑ رہا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اسی غرور اور تکبر میں کہ میرا فوج سب سے اونچا ہے، ہماری کرکٹ کی ٹیم بھی سب سے اونچی تھی، اسی چیز نے ہمیں تباہ کر کے غرق کر کے رکھ دیا. پریکٹیکل گراؤنڈ میں، پریکٹیکل میدان میں آ جائیں اور کام کر کے دکھا دیں. اور وہ تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر ہم چلیں گے. جس طرح انہوں نے فیصلے کیے اس طرح ہم فیصلے کر لیں. حضرت عمر واحد شخصیت تھی جس نے واحد اکیلے بیت المقدس کو دیا، اکیلے فتح کیا. ایک وہ تھے اور ان کا غلام تھا، وہ فتح کیا. کوئی وجہ تو تھی، 50,000 کا ایک سوٹ پہنے، 50 لاکھ کا ایک سوٹ پہنے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پیون لگے کپڑے ہوئے فلسطین پہنچ گئے اور ساتھ غلام تھا اونٹنی پر، کبھی وہ سوار ہو رہے ہیں کبھی وہ سوار ہو رہے ہیں. راستے میں لوگوں نے روکا کہ امیر المومنین آپ جا رہے ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، عیسائی کیا کہیں گے، آپ کا لباس تبدیل ہونا چاہیے. لباس تبدیل کیا، ذرا کہ پھر اترے، لباس کو اتار دیا کہ مجھے عزت دی ہے اسلام نے. اور جب بیت المقدس کے قریب ہو گئے تو نمبر تھا غلام کا، وہ باری باری چلتے تھے تو غلام اترنے لگا. کیوں اتر رہے ہو؟ کہتے جی حضرت نمبر اگرچہ میرا ہے لیکن اشارے عیسائی دیکھ رہے ہیں، کہتے اس کو چھوڑو. جس نے رب کے ساتھ رابطہ رکھا، خدا کی قسم سے جس نے اللہ کے ساتھ رابطہ رکھا، اس کو کبھی مایوسی نہیں ہوتی، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا. اور انہوں نے آتے ہی چاندی کے تش میں بیت المقدس کے جامعہ پیش کی اور انہوں نے پہچان لیا کہ جو نیچے آ رہا ہے یہی امیر المومنین خلیفہ حضرت عمر ہیں. تم 10 دفعہ داڑھی منڈاؤ، نئے فلم دیکھو، اپنے موبائل میں برہنہ فوٹو دیکھو، داڑھی کو خشخشائی کرو، بالوں کو انگریزوں کی طرح رکھو، اپنی بچیوں کو باہر فیشن کے لیے نکال لو. کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آج میں آپ کو ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں. آپ یہ کیوں ہے اس طرح، ایسے کیوں ہیں؟ مجھ سے نہ پوچھیں، میرا سوال کا جو آپ نے اپنے زمین سے پوچھ لیں. قبر کے کنارے ہو رہے ہیں، ابھی بھی داڑھی منڈا رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ ابھی بھی آپ داڑھی منڈا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی فلسطین میں، کل میں ان کو بتا رہا تھا اب بھی مسلمان بن جائے ہوں. مسلمان ہے تو میری بیوی ہے تو میری بیوی رہ کے رہو. اسلام کا تعلق اس طرح سے، اس سے بھی زیادہ بہتر مسلمان کے لیے ہونا چاہیے کہ جو مسلمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ،
پورے اسلام میں داخل ہو. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس نے اسلام کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کیا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ہمارے طور، ہمارے طرز، ہمارے اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رواج، ہماری دعوتیں، ریا، نمود، شو اور جملہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مخالف جا رہا ہے. کل بتا رہے تھے 40,000 مسلمان شہید ہو گئے، بیوی بچے عورتیں مائیں ساری وہاں. کون ہے؟ کس کو مار رہا ہے؟ آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ میں کہتا ہوں آپ نہیں جا سکتے، میں نہیں جا سکتا، لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا تو کروں نا. وہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی میں نہیں کرتا، اس سے بھی بھاگ رہا ہوں. جو میرے جی میں آتا ہے میں کر رہا ہوں. اسٹینڈرڈ آف لائف اونچا میں اسٹینڈرڈ ہے. تو مجھے معنی کا بھی پتہ نہیں کہ what do you mean by standard، کیا چیز ہوتی ہے. یہ میرا فلاں ہے، یہاں بھی سوراخ ہے، یہاں بھی سوراخ. اب آیت کا دوبارہ ترجمہ کر کے اس تمہید کے بعد ذرا غور سے سن لیں. جو اللہ کے رسول کے نام لیوا ہے اور غور سے سن لیں. جھوٹ کا دعویٰ مت کریں، سچے بن جائیں. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہیں اور سچے بن جائیں. میرے گزشتہ دنوں کی طبیعت خراب، آج بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ میں جا نہیں سکتا تھا عبد اکبر صاحب کے اس میں. اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے. لیکن مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، ہم کیوں اس طرح بیغم بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر کسی سوچ سمجھ کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میں نے جو باتیں کی اور اس آیت پر منطبق کریں. دیکھیے اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون. ایسا نہیں ہے اے میرے حبیب، تیرے رب کی قسم. قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ایک حرف پر ایمان نہ لانا ملت اسلامیہ سے خروج ہے. اب میں سناتا ہوں آپ کو اور آپ دیکھ لیں. فلا وربک، ایسا نہیں ہے، تیرے پروردگار کی قسم. لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے. کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہاں تک کہ آپ کوئی حکم دے دیں، ایک فیصلہ کرنے ان کے معاملات میں، ان کے لین دین اور جھگڑوں میں، ان کے دیگر امور میں، اور وہ اس کو تسلیم نہ کرنے. صرف تسلیم کرنا ہی نہیں بلکہ دل میں رنجش بھی محسوس نہ کریں. حضور اسلام فرماتے ہیں داڑھی رکھ، بال نہیں رکھ. یہ فیصلہ ہے حضور اسلام. وَأَوْفُوا اللُّحَىٰ، داڑھی رکھو، میرے طریقے پر چلو، نماز کی شدت سے پابندی کرو، بیاہ رسم و رواج میں نہ جاؤ، میرا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرو، جھوٹ مت بولو، دغا نہ کرو، اور اس کے علاوہ اپنے شادیوں میں، اپنے میت اور لاشوں میں اس طرح رہو جس طرح میرا حکم ہے. اگر حکم معلوم نہیں ہے تو علماء موجود ہیں، حکم معلوم کرو. اس آیت کا یہ مطلب. اگر ایسا نہیں کرتے تو فلا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے. میں اپنی ضمیر کو ٹٹولوں، آپ اپنی ضمیر کو ٹٹول. بات تقریر کی نہیں ہے، بات آج فیصلے کی. مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اور کتنے دن زندہ ہوں، یہ تو اللہ کے علم میں ہے. کہ میں آپ کو صاف بتا دوں کہ کھل کر اپنے دل سے فیصلہ کر لیں. یہ خاص کر موجودہ جو بیٹھے ہوئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مخالفت کرنی چاہیے یا اتباع کرنی چاہیے؟ دھوکہ، خلاف ورزی، وعدے کی ماں میں لیت پوت، کیا کچھ نہیں کرتے ہم. کسی کے ساتھ لین دین تو ہو جائے نا آپ کا، پھر دیکھیں آپ کا کیا حال ہوتا ہے. کسی کے ساتھ لین دین تو ہو جائے، کسی کو قرض تو دے دو، پھر دیکھو دشمنی آپ نے لے لی. قرض دینے میں کتنا بڑا ثواب ہے، آپ کا دشمن بن جائے گا. کس کا؟ پڑوس کا. پڑوس سے پوچھو. تنگ ہے، مجھے نہیں یہ خیال ہے کہ میرا پڑوسی کا کیا حال ہے، میں پڑوس کے ساتھ کیا سلوک کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ خام خواہ کی باتوں میں اپنے آپ کو وقت مت ضائع کرو. شیعہ حضرات سے ایک مصیبت میں مبتلا ہے بیچارے. میں دل دکھی بات کر رہا ہوں. مصیبت میں مبتلا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. من گھڑت حدیث لا کر کے اپنے قوم کو تباہ کر دیا. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. مسلمان بھی تھے کہ مسلمان نہیں تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر ابو بکر مسلمان نہیں تھے تو شاید دنیا میں کوئی مسلمان ہوگا. اگر عمر مسلمان نہیں تھے، عثمان مسلمان نہیں تھے، تو شاید کوئی مسلمان ہوگا دوسرا. عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، اور ابو بکر تو ہے ہی کیا، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. لیکن ان باتوں میں پڑھ کر وہ زندہ ہیں اور مردہ ہیں. یاد رکھیں، چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں، میں ذرا لیٹ آیا ہوں، 1-2 منٹ لے لوں گا آپ. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. زندگی 4 قسم کی ہے. ماں کے پیٹ کی زندگی، وہاں یہ ہوا نہیں ہے.
ماں کے پیٹ میں 4 مہینے جب پورے ہو جائیں بچہ سانس لے لیتا ہے، وہ ایک الگ زندگی ہے. آپ اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ ٹیلی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہاں ناف کے ذریعے روزی دی جاتی ہے، سانس کیسے لیتا ہے، کیا کرتا ہے، کس طرح لیٹا ہوا ہے، کیا ہے واللہ عالم. لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹروں کے ذریعے سے پتہ چل جاتا، وہ ایک زندگی ہے، اس کو عالم جنین کہتے ہیں، جنین. اور اس کے بعد جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ آپ کی اور میری زندگی دوسری زندگی ہوئی. اس زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہم رہ رہے ہیں. اور تیسری زندگی عالم برزخ ہے. برزخ کس کو کہتے ہیں؟ ذرا خوب غور سے سنیں. اور میں آپ سے درخواست بار بار کرتا ہوں کہ اپنے آخرت کا خیال رکھیں اور فیس بک کو نہ سنیں. سب گمراہ بیٹھے ہوئے ہیں. جس کی کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، بہن کو ماں کو نکال لیتا ہے باہر، جاؤ ناچو. تیسری زندگی برزخ کی زندگی ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کس طرح ہے ہم نہیں سمجھتے. اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہداء کو مردہ نہ کہو، بل احیاء زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ ایک زندگی ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے. خاموش، بس ختم، بات ختم ہو گئی. کیسی زندگی ہے؟ واللہ اعلم. ہے زندگی. اب جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہاں پر اعلیٰ و عرفہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. پتھروں میں ہیرے کا کیا مقام ہے؟ ہیرا بھی کم ہے، میں کیا ہو اس کے علاوہ کیا مثال دوں آپ کو؟ پتھروں میں کوہ نور ہیرے کا کیا مثال ہے؟ یہ ہیرا بھی کم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ، بہت زیادہ، لیکن تھے ایسی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں تھے. زندگی کیسی تھی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وقت ہو کبھی زندہ رہا تو اس پر میں کبھی بات کروں گا، آپ خوش ہو جائیں گے. حضور کی زندگی تو عالم برزخ میں زندگی اونچی نہیں ہوگی. اب تو عمل کا میدان بھی نہیں ہے. لیکن کس طرح ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ اس میں بات بھی کرنی چاہیے. اور اس کے بعد زندگی ہے جنتوں کی. 4 زندگیاں ہوئی. وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جو آگ سے بچا، بار بار کہتا ہوں، جو آگ سے بچا. وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل فقط فاز کامیاب ہو. کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ سانس اکھڑنے کے بعد آپ کو جنت کے نظارے نظر آ گئے، فقط فاز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب دھوکہ دیا بعض سرداروں نے کہ ہمارے ساتھ کچھ حافظ قرآن کر دیں، ہمیں ہمارے قوم کو پڑھانا شروع کر دیں. بظاہر مسلمان ہوئے، 70 کے کتنے میں بھول رہا ہوں حافظ ساتھ ہو گئے، چلے گئے. وہ دھوکہ تھا. آگے انہوں نے گیلا ڈالا، تقریباً سب کو قتل کیا. دو کو گرفتار کیا، 3 کو گرفتار کیا. 2 کو مکہ لے کے، 1 وہیں پر سردار کے سامنے پیش کیا. غور کریں بات پر. یہ وہ حقائق ہے آپ کے اور ہمارے اکابر کے، ہمارے اسلاف کی تلوار مضبوطی سے پکڑ لو. موبائل کو چھوڑو. باندھ لیا، سردار کے سامنے لے آئے. یہ سردار بیٹھا ہے، یہاں صحابی کھڑے ہیں. میں نام زمانہ ہوا ہے، میں نے پیچھے سے ایک آدمی نے نیزہ مارا، یہاں لگا اور یہاں سے نکل گیا. صحابی نے کیا کہا اس وقت؟ یا رب یا رب یا رب، واللہ قد فزت، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس سے کچھ دیکھ لیا نا، واللہ قد فزت، میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہوں. کامیابی اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ نے کامیاب کہا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو آگ سے بچا وہ جنت میں داخل ہوا، وہ حقیقت میں کامیاب ہے. اس کامیابی کے لیے ہمیں بتایا بھی ہے یہ طریقہ ہے. اپنے زندگی میں، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے شادی کے میت کے ماحول میں، کوئی بھی ہو، یہ انسان کے ساتھ ہے. جب وہ پیدا ہوا ہے یہ 7 چیزیں آئی ہیں. اس میں اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، میں نے مختصر باتیں بتا دی. علماء سے بھی اپیل کی کہ ان فضول باتوں میں نہ پڑو. رفع دین ہے کہ نہیں ہے، آرام حلا کہ اس کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے پہلا یہ پوچھا جائے گا عمل بتاؤ. عمل کی دنیا، گفتار کی دنیا کی ضرورت نہیں ہے. اور چیختا ہوں وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے. ہماری فتووں کی حیثیت ہی ختم ہو. ختم نبوت پر فتویٰ آیا نا مفتی محمود صاحب اور غلام محمد سرکاری صاحب کا اور بخاری صاحب کا. کیوں وہ فتوے کی حیثیت ہوئی؟ پورے اسمبلی میں پاس ہوا، دلائل دیے گئے. ادھر سے قادیانی تھے، ادھر سے مفتی محمود صاحب تھے. مولانا فضل الرحمان کا والد، آپ آج دیکھ لیں اس کے دلائل موجود ہیں. اور وہ حیران ہو گئے اور اسمبلی نے متفقہ طور پر فیصلہ دے دیا کہ قادیانی کافر ہے. کیوں؟ بحث مباحثہ ہوا، فتوے کی حیثیت تھی. اب جو آتا ہے فیس بک پر مولوی بنا ہوا ہے، فتویٰ دیتا ہے. فتویٰ دینا ایک مشکل ترین کام ہے. پہلے میں فتوے پر بات کر چکا ہوں، فتویٰ کیا چیز ہے. اس لیے ان باتوں کو، میری بات سنیں، اپنے آخرت کا خیال رکھیں. میرے لیے بھی دعا کریں. میرے ایام پتہ نہیں کتنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ
آخرت نصیب کرے. اللہ ہمارے اس پروفیسر صاحب عبداللہ اکبر صاحب کی مغفرت نصیب کرے. اس وقت جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب دعا کر اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت نصیب فرمائے. ہمارے جوانوں کو نیک و صالح بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھوں کو ہمت دے کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں. اور پروردگار عالم ہمارے اس ملک پاکستان پر پورے مسلمانوں پر خاص رحم فرما. مسلمانوں کو بول بالا کر. فلسطین میں اے اللہ ان کو کامیاب و کامان کر. یہود نصارہ کو تباہ و برباد کر پروردگار. ان کا قلق کم کر دے. خداوند تو ہمارے ساتھ ہے. ہم گئے گزرے ہیں, ہم گناہگار ہیں, پر تیرے نبی کی امت میں ہیں. اے اللہ آپ کے نبی کی امت میں ہیں. ہمارے اس سوال کو قبول فرما. آخر دعوانا الحمدللہ.